BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقوی جامعی. پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء میں سیسے کی زیادہ مقدار بچوں اور ماؤں میں ذہنی اور اعصابی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے. شمالی کوریا میں BBC کو خصوصی رسائی ملی. دیکھیے گا آہنی پردوں والے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان جان جان پاکستان اور ایک امریکی میوزیشین سے ملیے گا جو پاکستان میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے ایسا گیا کہ بس وہیں کا ہو لیا. پاکستان میں بازار سے ملنے والی اشیاء خوردونوش میں سیسے یا لیڈ کی مقدار مقررہ عالمی معیار سے کئی گنا زیادہ ہے. سیسا ایک ایسی دھات ہے جو جسم میں داخل ہو تو ذہنی اور اعصابی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. آغا خان یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق سیسے سے 5 سال تک کے بچے اور مائیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں. آئندہ سال WHO اور ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن خوراک میں سیسے کی مقدار کا ایک بار پھر تعین کرے گی. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. یہ ماہر نفسیات اس بچی کی ذہنی قابلیت کی جانچ کر رہی ہیں. یہ بچی ان کئی بچوں میں شامل ہیں جن پر تحقیق کی جا رہی ہے کہ ماحول اور خوراک میں بڑھتا ہوا سیسا ان کی صحت پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے. جو بچے جن کو لیڈ کا ایکسپوجر ہوا ہو یا جن کو ایسا انوائرمنٹ یا کاربن جہاں بہت زیادہ ہو، لیڈ بہت زیادہ ہو یا آرسینک بہت زیادہ ہو، تو ایسے بچوں کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ڈیلیز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی عمر کے حساب سے صحیح کام نہیں کر پاتے ہیں. صحت کے عالمی ادارے کے مطابق ماں اور بچے کی ہفتے وار خوراک میں 15 مائکرو گرام فی کلو گرام باڈی ویٹ سیسا ہونا چاہیے. آغا خان یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں 50% سے زائد ماؤں کی ہفتے وار خوراک میں عالمی معیار سے 8.5%، جبکہ 5 سال کی عمر کے بچوں کی خوراک میں 93% سیسا موجود ہے. ماہرین اس بات کی بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ بچوں اور ماؤں کی خوراک میں یہ سیسا کن ذرائع سے شامل ہوتا ہے. آغا خان کی ٹیم زیر مشاہدہ ماؤں اور بچوں کی خوراک کا ہفتے وار تجزیہ کرتی ہے. بہت سارا جو ہمارا ڈبوں میں فوڈ آتا ہے، پروسیس فوڈ جیسے کہ جنک فوڈ جو بچے کھا رہے ہوتے ہیں کہ بسکٹ کا پیکٹ آ گیا، چپس کے پیکٹ آ گئے، مارکیٹ سے ٹافیز آ گئیں، جو بچے کی غذا نہیں ہے لیکن وہ 40 سے 50% بچے کی غذا بنا رہا ہے. تو ان پروسیس فوڈ سے سب سے زیادہ جو ہے یہ لیڈ جسم میں شامل ہو رہا ہے. بچوں اور خواتین کے بناؤ سنگار میں سرمے کا استعمال ایک قدیم روایت ہے، لیکن یہ خوبصورتی بچوں کی ذہانت کو متاثر کرنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے. یہ سرمہ عام مارکیٹوں میں دستیاب ہے جس میں سب سے زیادہ سیسا پایا جاتا ہے. دیہی علاقوں میں بچوں کی آنکھوں میں یہ سرمہ استعمال ہوتا ہے اور معصوم بچے آنکھوں کے ساتھ منہ میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں جس سے یہ سیسا ان کے جسم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے اور ان کی ذہنی نشوونما متاثر ہوتی ہے. عالمی ادارہ صحت کا اندازہ ہے کہ سیسے کے اثرات سے دنیا بھر میں سالانہ 6 لاکھ بچے ذہنی معذور ہوتے ہیں، جبکہ 1,40,000 ہلاکتیں ہوتی ہیں. WHO آئندہ سال صحت پر منفی اثرات کی وجہ سے سیسے کی معیار 15 گرام فی کلو گرام باڈی ویٹ کو مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آغا خان یونیورسٹی کی یہ تحقیق اس اقدام میں مدد فراہم کرے گی. ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی. لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ گھریلو اشیاء میں سیسے یا لیڈ کی مقدار اور اس کے منفی اثرات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ریاض سہیل نے کراچی میں سندھ گورنمنٹ اسپتال کی سربراہ اور صحت اطفال کی ماہر ڈاکٹر مبینہ آگ بوٹ والا سے بات کی اور پوچھا کہ سیسا کن ذرائع سے جسم میں داخل ہوتا ہے. دیکھیں، سب سے زیادہ جو کامن ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے وہ پولیوشن ہے، یعنی کہ جو پیٹرول ہے اور جو گاڑیوں سے گیسز کا ایمیشن ہوتا ہے، ان کے ذریعے جو ہے ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پولیوٹڈ ہے. بہت سے بچوں میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ پینٹ کو جو ہے وہ چاٹتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر نیا نیا کہیں جو ہے رنگ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کی جو لیڈ کے فیومز ہیں وہ جسم میں جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. اس قسم کی علامات معلوم ہو سکتی ہیں کسی عام آدمی کو کہ اس بچے میں، اس مریض میں جو ہیں لیڈ کا ایشو ہے؟ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے اور بچے کا لیول IQ لیول کم ہونے لگتا ہے. انیشیل سٹیجز تو یہی ہوتی ہیں.
بچہ انیمک ہے، اب آپ نے آئرن لیولز بھی کروا دیے، آئرن لیول بھی نارمل ہے، کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے، تو مطلب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ساری چیزیں اگر آپ ایکسکلوڈ کر لیں، یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے ماں باپ کے. پھر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ایک سمپل سا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بون کا جو ہے وہ ایکس رے کراتے ہیں، اور بون میں ایک لائن آ جاتی ہے، اس کو بون سٹپلنگ کہتے ہیں. یہ لائن جو ہے وہ لیڈ کی وجہ سے آتی ہے. یہ کنفرمیٹری تو نہیں ہوتا، مطلب اچھا خاصا ڈائگنوسٹک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک لیول پر آپ اور جاتے ہیں، اور وہ لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے بلڈ لیولز جو ہے وہ لیڈ کے کرواتے ہیں. اسٹیٹ کے جو بھی ادارے ہیں ان کا رویہ اس طرف کیا ہے؟ ان کی کوئی اس قسم کے اقدامات نظر آتے ہیں کہ اس کے اثرات کم کرنے کے لیے دیکھا جائے؟ یہ گاڑیوں سے ایمیشنز کم کرنا، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قانون ساز اداروں کا کام ہے. اور جو بات کرتے ہیں نا کہ گرینر پاکستان، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں پیڑ پودے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سارے ایمیشنز لے رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے، لیکن جنرلی اس پر زیادہ کام نہیں ہوا، اسپیشلی پیسٹیسائڈ. شمالی کوریا میں حکمراں ورکرز پارٹی کے 70ویں جشن یوم تاسیس کی تیاریاں زوروں پر ہیں. 2 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والے اس ملک پر کم جونگ ان کا مبینہ آمرانہ طرز حکومت ہے کہ جس پر وسیع پیمانے پر حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے الزامات لگتے آئے ہیں. BBC کو شمالی کوریا میں داخلے اور دارالحکومت پیونگ یانگ سے کوریج کی بھی اجازت تو ملی، لیکن عقابی نظروں والے حکام کی نگرانی میں. اسٹیو ایونز کی رپورٹ عادل شاہ زیب کی زبانی. شمالی کوریا ایک الگ تھلگ ملک، جہاں نہ تو آنا آسان اور نہ یہاں سے نکلنا. ہمیں ایئرپورٹ سے نکلتے ہی فوجی وردیوں میں ملبوس یہ مزدور نظر آئے. یہ لوگ ورکرز پارٹی کے 70 برس پورے ہونے پر ایک بڑے جشن کی تیاری کر رہے ہیں. شمالی کوریا کو یہی مطلق العنان پارٹی چلا رہی ہے. ہماری گاڑی پیونگ یانگ کی سڑکوں سے گزر رہی ہے. اندھیرا چھا رہا ہے، لیکن صرف ایک آدھ لائٹ ہی ہمیں نظر آئی. یہ ہیں شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان، جن کی حکمرانی کو چیلنج کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ان کے ہاتھ میں لامحدود اختیار اور ان کی انگلی کیمیائی ہتھیاروں کے بٹن پر. ہم نے محسوس کیا کہ شمالی کوریا میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. یہ مثبت اشارے ہیں. بازاروں میں نظر دوڑائیں تو آپ کو شمالی کورین خواتین روایتی ڈریسز کے ساتھ ساتھ اونچی ہیلز پہنے نظر آئیں گی. چند ایک کے پاس ہی صحیح، لیکن دولت یہاں نظر آ رہی ہے. Security here in Pyongyang is very, very tight indeed. یہاں پیونگ یانگ میں سیکیورٹی کافی سخت ہے. ہمیں گاڑی سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں. ہمیں صرف ٹیکسی میں سفر کرنے کی اجازت ملی ہے. چلیں شہر کا نظارہ تو ہو سکتا ہے. یہ وہ شہر ہے جو کہ اب بدل رہا ہے. Which is changing. پیونگ یانگ کے باسی فٹ بال کے شیدائی ہیں. یہ گا رہے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی، اور وہ بھی کم جونگ ان کی قیادت میں. لیکن فلپائن کے ساتھ ان کا میچ برابر رہا. سپریم لیڈر کم جونگ ان کو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے. اگر وہ تجارت کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیں تو کیا وہ اپنا کنٹرول برقرار رکھ پائیں گے؟ 2015 کا امن کا نوبل انعام تیونس کو خانہ جنگی سے نکال کر پرامن سیاسی عمل کی جانب گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والی تنظیم ٹیونیشین ڈائلاگ کوارٹیٹ کو دیا گیا ہے. نوبل انعام کے امیدواروں میں پوپ فرانسس اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل بھی شامل تھیں. ایران کے پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ شام کے شہر حلب میں ان کے ایک جنرل حسین حمدانی مارے گئے ہیں جو شامی فوج کے جنگی مشیر کے فرائض انجام دے رہے تھے. ایران شام کے صدر بشار الاسد کا حامی ہے اور شام کی جنگ میں ان کی مدد کر رہا ہے. روس کی جانب سے فضائی کارروائیوں کے باوجود حلب میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ حلب شہر کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے. طبی جریدے لانسٹ میڈیکل جرنل کی ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ 2030 تک چین میں سگریٹ نوشی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہر سال 2 ملین تک پہنچ سکتی ہے. تحقیق کے مطابق زیادہ تمباکو نوشی سے سب سے زیادہ نقصان نوجوانوں کو ہوتا ہے.
اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر جن خبروں میں آپ نے زیادہ دلچسپی لی ان میں ایرانی جنرل کی شام کے شہر حلب میں مبینہ ہلاکت کی خبر شامل ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھارتی ملازمہ کا ہاتھ کاٹے جانے پر بھارت کے سعودی عرب سے احتجاج کی خبر کو بھی بہت پڑھا جا رہا ہے۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا امریکی میوزیشین ٹاڈ شے کا انٹرویو جو پاکستان میں زلزلے کے متاثرین کی آج تک مدد کر رہے ہیں، اور ڈزنی کا ایسا ایپ جس میں رنگ بھریں تو تصویریں چل پڑیں۔ دیکھیے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آئے زلزلے کو کل 10 سال بیت گئے۔ 75,000 سے زیادہ کی جان لینے والے اس زلزلے نے امداد کے لیے عالمی ضمیر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ امریکی موسیقار اور امدادی کارکن ٹاڈ شے اسی زلزلے نے گرفت میں لیا، ایسا کہ جب وہ پاکستان آئے تو پھر جا کے نہ دیے۔ کل ٹاڈ شے بی بی سی ہیڈ کوارٹر میں آئے، میں نے بات کی، پوچھا کہ آفات و بلیات تو دنیا بھر میں آتی ہیں، پاکستان میں ایسا کیا تھا کہ آپ وہیں کے ہو لیے؟ جس وجہ سے میں پاکستان میں رکا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ زلزلے کے علاوہ کئی آفات، سیلاب، آئی ڈی پیز، پناہ گزینوں کا بحران سب یہاں ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف کام کے لیے یہاں نہیں ہوں بلکہ لوگوں کی محبت کی وجہ سے بھی ہوں۔ باقی سب تو مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے میرا پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کنیکشن بنا ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں روک لیا۔ اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں۔ 10 سال کا عرصہ خاصا بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہائی لائٹس اس کی کیا تھی؟ The thing that sticks out most میرے لیے سب سے اہم بات ان خاندانوں اور بچوں کی مدد کرنا تھی جو بہت برے حالات کا شکار ہیں، جو اپنی زندگی کا تاریک ترین وقت گزار رہے ہیں۔ میں اور میری ٹیم ان کے لیے کچھ ایسا کر سکے ہیں جس سے ان کی اذیت میں کمی آئی ہے۔ ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں۔ 10 سال میں یہ جو تعمیر نو، ریکنسٹرکشن کا کام ہوا علاقوں میں، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ اس کی رفتار کیا ہے؟ So the Pakistan earthquake was actually textbook. ایک لحاظ سے پاکستان میں زلزلے سے نمٹنے کا رد عمل ٹیکسٹ بک کے مطابق تھا۔ متاثرین کے لیے رسد کا سامان سپلائی کرنے کا دوسری جنگ عظیم کے بعد امن کے حالات میں سب سے بڑا ایئر لفٹ آپریشن تھا۔ اس کا آغاز ذرا سست تھا لیکن بعد میں اس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی۔ جاپان، ترکی اور دیگر ممالک کی مدد سے زلزلے سے متاثر علاقوں کی تعمیر اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر ہے۔ اب اس انٹرویو کی مزیدار باتیں، مجھے پتا ہے آپ اردو بولتے ہیں، مجھے پتا ہے بہت سارے اردو کے الفاظ آپ کو پتا ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ٹاڈ ذرا سا اردو بولیں تو کون کون سے الفاظ آتے ہیں؟ Whenever I go to a village and I see the kids and I say Betreen, Khoobsurat, and I look at the mountains and I say Zabardast, and they serve me a wonderful meal and I say, Mazedar, Laziz. These are the words. And then of course with my staff, it's Chalo ji, jaldi, jaldi, jaldi. گیت آپ نے بہت سارے گائے، ایسا گیت یا نغمہ جو آپ نے گایا ہو اور مجمع اٹھ کھڑا ہوا ہو، بہت پسند کیا گیا ہو، گائیے گا، گٹار سنبھالیں۔ گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیار لگتا ہے، پیار لگتا ہے، ہم کو بھی اپنے ہر آرمان سے پیار لگتا ہے، پیار لگتا ہے۔ ہے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ 10 years since the earthquake, Pakistan Zindabad. ٹاڈ شے، اگر آپ ان کا انٹرویو یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
ایپ ہو تو ایسا کہ جس سے رنگ بھرو تو تصویر چل پڑے. غالب کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی کہتے کاغذی پہرہن ہی ہو تو پیک کر اچھا. اور ہاں اگر ڈرونز اور روبوٹ میں پینگے بڑھ جائیں تو اس عشق سے نکلے گا کیا. جمعے کے جمعے سائنس اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک نصرت جہاں کی زبانی. گوگل نے ایک نیا نظام متعارف کرایا ہے جس کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ وہ اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس پر خبروں کو تیزی سے لوڈ کرے گا. خیال ہے کہ ایکسیلریٹڈ موبائل پیجز نامی پروجیکٹ اشتہارات بلاک کرنے والے پلگز ان کو روکے گا. درجنوں نیوز اداروں نے جن میں BBC اور ٹویٹر بھی شامل ہے اسے استعمال کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن فیس بک نے ایسا نہیں کیا. ڈرونز آہستہ آہستہ ہمارے آسمانوں پر چھا رہے ہیں اور روبوٹ روز بروز نئے سے نئے ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہو اگر دونوں ٹیکنالوجیز یکجا ہو جائیں؟ ETH ریسرچرز نے ایک چلنے والے روبوٹ کو ہیگزاکاپٹر سے جوڑا ہے تاکہ اس کی نیویگیشن بہتر ہو اور وہ آئندہ کی منصوبہ بندی کر سکے. یہ نظام علاقے اور چڑھائی کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون کا استعمال کرتا ہے اور اسے 4 ٹانگوں والے روبوٹ کو لہروں کے ذریعے بھیجتا ہے. اگر یہ روبوٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو اس روبوٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اسمارٹ فون بھی بن سکتا ہے؟ شارپ کمپنی کا یہ 19.5 سینٹی میٹر لمبا روبو ہون آپ کی آواز پہچان سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے ویڈیوز دکھا سکتا ہے اور تو اور ڈانس بھی کر سکتا ہے. لیکن اس پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ پیارے تو ہیں لیکن اتنے کام کے نہیں. 390 گرام وزنی ایک روبو ہون کا 3 آئی فون سے زیادہ وزن ہے. اور آخر میں نئی ٹیکنالوجی جو رنگوں کی کتابوں اور ڈیزائنز میں روح پھونک رہی ہے. ڈزنی میں تحقیق کاروں نے ٹیبلٹس کے لیے ایک ایسا ایپ بنایا ہے جو بچوں کو ڈزنی کے کرداروں میں رنگ بھرنے دیتا ہے جو بعد میں ریئل ٹائم میں ایک دم باہر ابھر آتے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں مقیم ٹیم نے اس بات پر کام کیا ہے کہ کس طرح صفحے پر حرکت اور رنگ کو ٹریک کر کے 2D ڈرائنگز کو 3D اینیمیشنز میں بدلا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ رنگ بھرتے ہیں آپ کو اینیمیشنز پر رنگ بدلتے نظر آتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی ساربین اختتام کو پہنچا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.